أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 سے لے کر 122 تک کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی، مقابلہ ہوا اور کیا نتیجہ نکلا، اس کو بیان کیا ہے۔ کل گزشتہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ایک مقررہ دن کے اندر کھلے میدان میں یہ مقابلہ طے پایا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر کو لایا گیا تھا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب مقابلے کے لیے اتنے لوگ ہوں گے تو تماشا دیکھنے والے کتنے ہوں گے، دیکھنے کے لیے کتنے لوگ آئے ہوں گے۔ خیر، سب جمع ہو چکے ہیں، اور جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ جادوگروں کی سب سے پہلی بات یہی تھی کہ ہمیں ملے گا کیا، کیونکہ دنیا دار جادوگر اسی لیے تو جادو کرتا ہے کہ اسے دنیا کمائے، لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہی تو یہ دھندے کیے جاتے۔ آج کل بھی جو کچھ اجاگری کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اس بہانے سے مال مل جائے گا۔ تو فرعون تو تھا باطل پرست اور دنیا دار، اس نے کہا کہ تمہیں تمہاری مزدوری بھی ملے گی اور اس سے بڑھ کر تمہیں خاص امتیازی مقام ملے گا، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے۔ اس نے بھی خرچ کرنے کا وعدہ کر دیا، اس لیے کہ باطل کو سامنے اس کو اپنی بات کو منوانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہرانا تھا اس کو۔ خیر، تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور اس انداز سے بات کی
قالوا یا موسى اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالنے والے بنے؟ جادوگروں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں. اما کا لفظ آیا ہے، اختیار دیتے ہیں کہ آپ ڈالیں پہلے یا پھر ہم ہی ڈالیں. انہوں نے اپنا نام پہلے نہیں لیا کہ ہم پہلے ڈالتے ہیں یا آپ ڈالیں گے. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ آپ بتائیں، آپ ڈالیں گے یا ڈالنے والے ہم بنے. امام رازی نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایک دقیقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جادوگروں نے حسن ادب کا اظہار کیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام بیان کرنے میں پہلے لیا. اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس ادب کی رعایت پر اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی برکت سے ان کو ایمان سے بہراور کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں میرے عزیزو، آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ادب سے محروم ہونے کی وجہ سے بڑی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے. چاہے کسی بھی فیلڈ میں آپ جاویں، اگر آپ کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے تو آپ کچھ گین نہیں کر سکتے، کچھ حاصل نہیں کر سکتے. چاہے دنیا کا کوئی ٹیچر ہو، کسی فن کا ٹیچر ہو، چاہے دین کا استاذ ہو یا عالم دین ہو، جب تک آپ کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہوگی وہ فن یا وہ علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ان لوگوں کے اس ادب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ان کو ایمان سے نوازا. ان لوگوں نے اپنی جو بات پیش کی ہے وہ انداز ایسا لگتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم پہلے ڈالیں. وہ چاہتے ہیں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، قرآن جس کو بتلا رہا ہے کہ پہلے تو رسپیکٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لیا اور اپنی جو بات اپنی طرف سے اپنے بارے میں جو بات کہی وہ یہ کہی وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا آپ کہیں تو ہم ہی ڈال دیں، آپ کہیں تو ہم ہی ڈالنے والے ہو جاویں. امام رازی نے لکھا اس مقام پر کہ یہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ ان کی رغبت یہ تھی کہ وہ پہلے ڈالیں. واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ آدمی جب پہلا وار کرتا ہے اور بڑا طاقت سے وار کرتا ہے تو سامنے والے کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے بہت سارے کھیلوں کے اندر اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی پہلے کھیلنا پسند کرتا ہے. یہاں پر بھی جادوگروں کی دلی خواہش تو یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اما نکون نحن الملقین. یہ نحنو کا لفظ بیچ میں لائے، حالانکہ وہ لفظ نکون میں نون ہے، وہ دلالت کر رہا ہے گرامر کے اعتبار سے. اور ملقین الف لام کی ٹوپی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی الف لام کی ٹوپی ڈالی اس کو. یہ گرامر کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ نکون ملقین کہتے تو چل جاتا، لیکن نکون نحنو اور پھر الملقین کہا. رازی کا کہنا یہ ہے کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ان کی دلی رغبت یہ تھی کہ وہ پہلے ڈالیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر کھیلوں میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی
پہلے اپنا جو کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، جب وہ اپنے سانپوں کو اتنے زیادہ بھر دیں گے اور اتنا بڑا یہ کر دیں گے تو لوگ مرعوب ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ پہلے وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھائے. اور میں نے کسی تفسیر میں یہ دیکھا نہیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ صرف سانپ والے ہی جادو کو لے کر آئے تھے اور کوئی جادو تو لائے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہی معلوم تھا کہ یہ دو جو آدمی آئے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کا کام یہ کہ وہ ایک لاٹھی ڈالتے جس سے سانپ بن جاتا ہے. تو اب سانپ کے قبیلے ہی کی چیزیں لائے، باقی جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو، تم ہی ڈال دو. اب سوال ہوتا ہے کہ جادو کرنا یہ تو شرک ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیسے ان کو اجازت دی کہ لو ڈالو تم؟ یہ ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ ان مفسرین کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تو کبھی کبھی راضی کو دیکھتا ہوں تفسیر کبیر کو، تو لگتا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی ہے قرآن مجید کو سمجھانے کی، اور الگ الگ جتنی بھی پاسبلٹی ہو سکتی تھی دماغ کے اندر آ سکتی تھی اکثر باتوں کو وہ نقل کرتے ہیں. خیر، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیسے اجازت دے دی؟ موسیٰ علیہ السلام ہی کا کلام ہے قال القوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈالنے کا حکم ہوگا تو اللہ وحی کریں گے موسیٰ تم ڈالو. اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ تم ڈالو. تو اس سوال کے 3 جواب دیے ہیں امام رازی نے. ایک جواب تو یہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے کہ تم اپنے کام میں اپنے حق سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے ڈالو. جیسے کوئی یوں کہے کہ اگر اس مٹکے میں پانی ہو تو پلا دو، اس کا یہی مطلب ہوگا کہ ہو تو پلاؤ، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، یہ کنڈیشن ہے. تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارے کام کے اندر کوئی سچائی ہے تو پھر کرو، ڈالو. یہ کنڈیشن کے ساتھ بات کی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ رسیاں لکڑیاں اسی نیت سے لائے تھے کہ اس کو ڈالیں گے، جادو دکھائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ہونا ضروری ہے. پہلے میں ڈالوں یا وہ ڈالیں، ڈالنا تو ہوگا ہی. اور موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ پہلے ڈالے یا میں پہلے ڈالوں، کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں، حق تو غالب آ کے رہے گا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے، تاکہ ان لوگوں کی جو رسوائی ہونی ہو اچھی طرح سے ہو جاوے. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بہت زیادہ ان کی بات پر دھیان نہیں دیا. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے نہیں ہیں، چاہے تم کرو کیا کر لو گے. اللہ تعالیٰ پر جو کانفیڈنس تھا، بھروسہ تھا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے، اس کی طرف سے میری تائید ہوگی، مجھے تقویت ملے گی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے ڈال دو. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے جادو کا اچھی طرح سے ابطال کرے، اس کو اچھی طرح سے کنڈم کرے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ وہ پہلے اپنا جادو دکھائے. جیسے کوئی آدمی کسی سنستھا کے بارے میں، سینٹر کے بارے میں یا کسی ریلیجن کے بارے میں اعتراضات کرتا ہو، اس کو سامنے لایا جائے تو کہا اچھا چلو بولو تمہارے کیا اعتراض ہے. تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تم اپنے اعتراض لاؤ صحیح ہے. نہیں، یہ اعتراض کو دور کرنا ہے، ان لوگوں کے جادو کو بھی دور کرنا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے
ان لوگوں کو پہلے موقع کیوں دیا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولو العزمی کا ثبوت دینے کے لیے پہلے موقع ان کو دیا کہ چلو، یعنی میں تیار ہوں اور میں مضبوط ہوں، تم کر دو، تمہیں جو کرنا ہے پہلے کر لو۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے جس کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، بیان کیا، پہلے جادوگر اپنی لاٹھیوں کو، رسیوں کو سانپ بنا لیں تو پھر عصائے موسیٰ آوے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جب آئے گا تو صرف سانپ نہیں بنے گا، ان لوگوں کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کو ختم کر دے گا، نگل جائے گا، تو سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ جادو تھا اور یہ جادو نہیں ہے، پہلے ان لوگوں نے جو کیا وہ سانپ بنائے تھے، وہ جادو تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باطل پہلے آتا ہے اور حق بعد میں آتا ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے فرعون ہے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام ہے، پہلے کفر ہے مکہ میں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے اور سارے کفر کو ختم کیا ہے۔ تو پہلے باطل آتا ہے، زور پکڑتا ہے، پھیلتا ہے، پھر حق آتا ہے اور حق آ کر اس کو پاش پاش کر دیتا ہے، باطل کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات ہونی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے باطل کو ظاہر کرنے جانا چاہتے تھے کہ لا نکال دو تمہارا جتنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہلے موقع دیا اور فرمایا کہ القو، تم ڈالو۔ پھر ان لوگوں نے ڈالا، فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ ان لوگوں نے ڈال دی اپنی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو، اس کا تذکرہ نہیں ہے کیا ڈالا تھا انہوں نے کیا ڈالا، قرآن نہیں بتلاتا۔ فلما القوا، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ 300 اونٹ بھر کے رسیاں اور لکڑیاں لے کر آئے تھے، انہوں نے جب ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ان پر ہیبت ڈال دی اور ایک بڑا جادو لے آئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے جو وہ چیزیں ڈالی، اس ڈالنے کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے اوپر نظر بندی کر دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جادو ایک نظر بندی تھی اور تخیل تھی، جس میں سامنے والے کے خیال میں ایک چیز پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے سنا ہے ایک زمانے کا، دیوبند کے اندر، بہت پرانی بات ہے۔ ایک آدمی جادوگر تھا، اس نے کہا کہ رسی سے تم مجھے باندھ دو اور سارے لوگ کھڑے ہو کر مجھے کھینچو، تم نہیں کھینچ پاؤ گے۔ تو ایسا کیا گیا۔ اب سارے لوگ ایک طرف سے کھینچ رہے ہیں اور وہ کھینچے نہیں جا رہے، تھا بالکل پتلا دبلا آدمی۔ ایک آدمی نے دور سے دیکھا کہ لوگ کیا کھینچ رہے ہیں، جو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس نے اس کی نظر کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا تھا، تو دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے اور سارے لوگ اس رسی کو کھینچ رہے ہیں۔ اب ان کی نظروں میں یہ کہ ہم اس آدمی کو کھینچ رہے ہیں اور حقیقت میں وہ درخت کو کھینچ رہے تھے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خیال ڈال دیا جاتا ہے، ایک قسم کا مسمرزم تھا وہ۔ جادو کی مختلف قسمیں ہیں۔ کل میں نے جو عرض کیا تھا
کہ جادو کے اندر حقیقت نہیں بدلی جاتی، لیکن یہ جو بات ہے اس کے اوپر نہ کوئی شرعی دلیل ہے نہ کوئی عقلی دلیل ہے. لہذا جادو کے ذریعے جیسے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اور مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ جادو کی کئی قسمیں ہیں، اور اگر ماہیت کو بدل دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شرعی اور عقلی دلیل کے خلاف نہیں ہے. یہ ہاتھ کی چالاکی بھی ہوتی ہے، جادو کے اندر کبھی ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے. میں اپنا خود کا تجربہ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ طالب علم کی زندگی تھی، بمبئی کے اندر اپنی ہمشیرہ کے یہاں رکا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا. تو ایک آدمی اس طرح کا لباس پہن کے آیا جیسے کوئی فقیر ہے، مانگنے والا ہے اور مسلمان ہے. تو کچھ 2-5 روپے دیے اس کو، تو اس نے 2-5 روپے ایسے نظر چرا کے اس طرح کیا کہ اپنے ہاتھ میں تعویذ تھا مجھے دے دیا کہ یہ لے تیرے 5 روپے یہ رہے. اس طرح سے نظر بندی کی کہا میں اتنے نہیں لوں گا، مجھے اتنے چاہیے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نظر بندی کا، ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے اس میں. خیر، یہ لوگ جو جادو لائے تھے وہ ایک قسم کی نظر بندی تھی اور تخیل تھی، جس سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اسی آیت سے دلیل پکڑی کہ جادو صرف تمویہ ہوتی ہے، یعنی تمویہ کے معنی سونے اور چاندی کا پانی چڑھانا. چیز تو تانبے کی ہے یا لوہے کی ہے، اس کے اوپر پانی چڑھا دیا تو وہ حقیقت تھوڑی بدلے گی. تمویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلیز چڑھا دینا، دکھا دینا سامنے والے کو. امام رازی نے لکھا ہے کہ واحدی کہتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، ان کا جو ادراک تھا اس ادراک کو، جو سمجھ تھی اس کو بدلا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ رسیوں اور لکڑیوں کے اندر پارا بھر کے لائے تھے. پارا ایک ایسی چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر ہوتا ہے بخار کو ناپنے کے لیے بغل کے اندر یا منہ کے اندر رکھنے کو کہتا ہے، وہ پانی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس کو پارا کہتے ہیں. اس کو سیماب بھی کہتے ہیں. آدمی کاہے کو ہے سیماب ہے، اردو میں ایک محاورہ ہے. جو بچہ ایک دم ٹھہرتا نہ ہو دیکھیے وہ آدمی نہیں، وہ تو سیماب ہے. تو یہ پارا بھر کے لائے تھے، اور پارے کے اندر یہ صفت ہی کہ وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ حرکت میں ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی رسیاں اور ان کی لکڑیاں حرکت کر رہی تھی. سورج کی گرمی سے بھی وہ حرکت میں آ جاتی تھی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ سانپ بن گئے ہیں اور حرکت کر رہے ہیں. قاضی کے حوالے سے رازی نے لکھا کہ اگر وہ جادو سچ ہوتا تو ان کے دلوں پر جادو کرتے تو آنکھوں پہ کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ ان کے خیالات میں اس طرح کی بات ڈال دی تھی کہ جو وہ خیال کرتے تھے ویسا ہی یہ خیال کرتے تھے. جادوگر جو بولے گا، جو کرے گا، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، جس کے کان میں وہ ڈگڈگی جاتی ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ جیسا کہتا ہے ایسا. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہم نے کہ ہم اسکول میں جب جاتے تھے وہ دکھانے آتے تھے، ایک آم کی گٹھلی رکھتے، ایک اس کے اندر مٹکے کے اندر گملے کے اندر رکھتے، مٹی ڈالتے، تھوڑی دیر کے لیے اس میں چادر اڑاتے، تھوڑی دیر میں وہ درخت بن کے نکل جاتا تھا. تو اس طرح سے نظر بندی ہوتی تھی اور ہوتی ہے. خیر انہوں نے بھی اسی طرح کا کیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور لوگوں کو ڈرایا. استرہاب، مبرد کا کہنا یہ ہے کہ استرہاب کے معنی ڈروا دیا، ایسے سانپ کو گئے کہ لوگ گھبرانے لگے کہ کیا ہوگا. اور زجاج کا کہنا یہ ہے کہ ڈرایا گیا تھا ان کو، پہلے سے یہ لوگوں میں آواز دے دی گئی
کہ سنبھل کے رہنا، ایھا الناس احذروا، دیکھنا، سنبھل کے رہنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کہیں کسی کو یہ کاٹ نہ لیوے، کسی کو لگ نہ جاوے، اس طرح سے ڈرایا گیا تھا۔ زجاج کا کہنا ہے کہ استرہاب کے معنی لوگوں کو ڈرنے کی دعوت دینا، تو یہاں بھی پہلے سے کہہ دیا گیا تھا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ ایک بڑا جادو لائے۔ بڑا جادو کا کیا مطلب؟ بڑا جادو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو لائے تھے، 80,000 یا 70,000 یا 30,000 کے زیادہ، مختلف روایت۔ حقیقت میں وہ جادو میں کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن پبلک اتنی زیادہ لائے تھے، جادوگر اتنے زیادہ لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم اپنی لاٹھی کو ڈالیے۔ ہاں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ کو وحی دی۔ وحی کے ایک مطلب حقیقت میں وحی آئی یا الہام کیا دل میں کہ اب ڈالو۔ میں نے کسی جگہ دیکھا تو نہیں، لیکن یہاں پتہ چل رہا ہے قرآن مجید کے الفاظ سے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بننا یہ ہمارے حکم سے تھا، ہم نہیں کہا تھا کہ ڈالو۔ وَأَوْحَيْنَا، اسی لیے کہا کہ معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے کہ معجزہ فعل خداوندی ہوتا ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، اور معجزے کا مقابلہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ کا کوئی مقابلہ معجزے سے، کوئی دوسرا معجزہ اس کے مقابلے میں نہیں آتا۔ جادو کے مقابلے میں جادو ہو سکتا ہے، ایک کے بڑھ کر دوسرا بڑھ کے جادو ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ بعض روایات سے، تاریخی روایت سے پتہ چل رہا ہے، جس کو رازی نے بھی لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خیال ڈالا گیا کہ ان جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپ بنی گھوم رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ ڈالو اپنی لاٹھی۔ اور بعض محققین نے کہا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تھوڑے گھبرائے تھے، تھوڑے گھبرا گئے تھے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا خوف کو اپنی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیات تو بتلا رہی ہے، محققین کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر کیسے جاتے، وہ تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ وہ غالب آئیں گے اور جادوگر مغلوب ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، سوال یہ کہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ تو یہ ڈر کون سا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ڈر لگا تھا وہ یہ کہ اپنی دلیل کے ظاہر ہونے میں کوئی دیر نہ لگ جاوے، انہوں نے جو سانپ بنا کے چھوڑے ہیں، اب ہماری دلیل ظاہر ہونے میں دیر نہ ہو، اس کا ڈر رہتا تھا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، یہاں تک کہ پوری فضا کو بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی یا حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو ڈالو۔ انہوں نے ڈالا، پھر کیا ہوا وہ نہیں بتلاتے، ڈالا یہ نہیں بتایا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ سانپ نگلنے لگا
ان چیزوں کو جو جادوگر ظاہر کیے ہوئے تھے. مطلب یہ کہ دیر ہی نہیں لگی، ادھر ڈالا ادھر کام شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ پورے زمین اور آسمان کے بیچ کے افق کو بھر دیا. وہ اپنا جبڑا جب کھولا اس نے اپنا جبڑا، تو اس وقت 80 ذراع چوڑائی تھی، اور جو کچھ بھی ان لوگوں نے رسیاں لکڑیاں ڈالی تھی اس کو نگلنا شروع کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو پھر وہ لاٹھی جوں کی تو تھی. جوں کی تو یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا پکڑ کے چلتے تھے ویسی ہی تھی. عجیب بات ہے، سارے مجمع کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن کے سب کو نگل گئی. امام رازی نے اس مقام کے اوپر لکھا ہے کہ یہ واقعہ حق سبحانہ و تعالی کے وجود پر، حق تعالی کی قدرت کے اوپر دلالت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے معجزے پر دلالت کر رہا ہے. وہ کس طرح سے؟ کہا کہ ایک تو اتنا بڑا اژدہا بننے کے بعد اتنی ساری رسیوں کو، لکڑیوں کو جو سانپ کی شکل میں تھی سب کا نگل جانا، جس کو 300 اونٹ اٹھا کر لائے تھے. سوال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو جب ہاتھ لگایا تو ویسی لاٹھی بن گئی، تو وہ سب گیا کہاں؟ جو کھایا تھا وہ گیا کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ہاتھ لگایا تو ویسے ہی. اب کب لگایا اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے. سانپ ہونے کی حالت میں لگایا. بعض کتابوں میں تو میں نے تفسیر میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس نے جبڑے پہ ہاتھ رکھا، وہ پھر لاٹھی بن گئی. خیر، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے ظاہر ہو رہی ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے جو اجسام تھے، سانپوں کے، لکڑیوں کے اور اسی طرح سے رسیوں کے، وہ سارے اجسام اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. اور یا تو ختم کیا یا ان اجسام کو ایسا بکھیرا کہ گرد کی طرح ہوا میں اڑا دیا. اور اگر میں نے دیکھی ہوئی بات تو نہیں ہے لیکن یہ دل میں بات آ رہی ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، جنتی جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائیں گے، حالانکہ وہاں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے کہ وہاں پر جا کے وہ کھایا ہوا نکالے. ایک ڈھکار آئے گی جس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہوگی. اب وہ کھایا کہاں گیا؟ وہ جنت ہے، ختم. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی شکل کی ہو، اس لاٹھی کے اندر نہ کوئی اضافہ ہوا، جیسی تھی ویسی ہو گئی. اور یہ کون کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کی ذات کر سکتی ہے. جنت بھی اسی نے بنائی ہے، وہاں کوئی لیٹرین نہیں ہے، نہ پیشاب پاخانے کی تو جگہ بھی نہیں ہے. وہاں انسان کے بدن میں وہ حصہ بھی نہیں رہے گا جہاں سے ٹوائلٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب اس جگہ کی ضرورت ہی نہیں رہی. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی اور حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی کو ڈالو. انہوں نے ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. افک کے معنی ہے جھوٹ. افک کے معنی جھوٹ. اصل میں افک کے اصلی معنی قلب الشیء عن وجہہ، کسی چیز کو اس کی جہت سے بدل دینا یا اس کو چینج کر دینا. جھوٹ کو جھوٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعے کے خلاف ہوتی ہے، واقعے سے اس کو ہٹا کے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جھوٹ کو جھوٹ کہا جاتا ہے. اور اسی لیے افک کو بھی کذب کہتے ہیں. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حق واقع ہو گیا. کیا حق واقع ہوا؟ وقوع کے معنی ہے ظہور الشیء بوجودہ نازلا الی مستقرہ.
یہ رازی نے لکھا ہے، وقوع کہتے ہیں چیز کا ظاہر ہونا اپنے وجود کے ساتھ اپنی جگہ کے اوپر آ کے ٹھہر جانا، کہتے ہیں کہ یہ چیز واقع ہو گئی۔ یہاں پر حق واقع ہوا۔ کیسے واقع ہوا؟ کہ جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ تو رہے ہی نہیں۔ اگر موسیٰ جادو لاتا تو پھر تو ہمارے بھی چیزیں باقی رہتی، ان کی بھی باقی رہتی، ہماری رسیاں، ہماری لکڑیاں باقی رہتی، وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ جو لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اور اس کی تقدیر سے کوئی چیز ہوئی ہے، جادو سے نہیں ہوا۔ یہیں سے جادو اور معجزے کا فرق ہو گیا، یہیں سے کہ حق واقع ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا وہ سب باطل ہو گیا اور ہوا ہو گئی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ دیکھیے میرے عزیزو، امام راضی نے بڑی قیمتی بات اس مقام پہ لکھی اور کیا کہا کہ متکلمین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو بھی میں نے پڑھی، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر مغلوب ہو گئے وہاں اور سب ذلیل و سب رسوا ہو کے اپنے اپنی جگہ لوٹے۔ اور وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ کی ایک معنی بعضوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ سب رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، فرعون اور فرعونی جتنے لوگ تھے سب ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر لوگ سجدے میں گرا دیے گئے، ڈال دیے گئے۔ ہمیں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ جادوگروں کا سجدے میں چلا جانا اور ایمان لے آنا، یہاں پر علم کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ کہیں بھی جاؤ علم کی ضرورت پڑے گی، اور علم نہیں ہوگا تو ٹھوکریں کھائیں گے۔ صحیح علم ہوگا تو صحیح نتیجہ مرتب ہوگا۔ کیسے یہاں علم کی فضیلت ثابت ہوئی؟ متکلمین تو کہتے ہیں کہ من اعظم الدلائل علی فضیلت العلم، یہ آیت کریمہ علم کی فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر جادوگر لوگ اپنے جادو کے فن میں ماہر نہ ہوتے، وہ جادو کی حقیقت کو جاننے والے نہ ہوتے، انتہائی درجے میں جادوگری کے علم میں پہنچے ہوئے نہ ہوتے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو وہ معجزہ نہ سمجھتے۔ جادو کی حقیقت ہی، اگر وہ جادو کی حقیقت سے پورے واقف نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو وہ سمجھ نہ پاتے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کی ڈیفینیشن سے باہر کی بات ہے، یہ کوئی معجزات الہیہ میں سے ہے، انسانی تمویہات میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ جادو کے علم میں ماہر نہ ہوتے تو وہ دلیل نہیں پکڑتے۔ انہوں نے دلیل پکڑی، یہ کہنے لگے، اگر وہ ماہر نہ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہو سکتا ہے ان کا جادو ہم سے بڑا ہوا ہو اور انہوں نے وہ کیا ہو جو ہم نے نہ کیا ہو، ہم ہار گئے، وہ جیت گئے، اس لیے کہ ان کے پاس زیادہ بڑا جادو ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ جیسے ادھورے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو زیادہ پڑھا ہوگا، انہوں نے زیادہ دیکھا ہوگا، لیکن یہ علم سحر کی گہرائی کو جانتے تھے، اس لیے فوراً وہ کفر سے ایمان کی طرف منتقل ہو گئے۔ ہاں، وہ فوراً ان کے علم کے ذریعے کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے
بتا دے. ہمارے گاؤں کے اندر ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر یعقوب, وہ کمپاؤنڈر تھے پہلے, لیکن جب ان کے پاس کوئی جاتا تو وہ ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کے بتانا شروع کر دیتے کہ تو یہاں گیا تھا, وہاں گیا تھا, تجھے یہ تھا وہ تھا, اور اچھا جا یہ گولی کھا لینا. بعضوں کا تجربہ یہ تھا کہ جتنے دن گولی کھاؤ اتنے دن اچھا رہتا تھا. تو کتابوں میں دیکھا کہ ڈاکٹر کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے کہ ڈاکٹر تمہارے ہاتھ پکڑ کے بتا دے کہ تمہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, نہیں, ایسا اس میں داخل نہیں ہے. ہاں, نبض پکڑ کے آپ کو کچھ بتا تو سکتا ہے کہ آپ کو سردی ہے, یہ ہے, کیونکہ نبض کی جو دھڑکنوں کی مقدار ہوتی ہے اس کو جانتا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے ایک منٹ کے اندر, 1 منٹ میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو اس کو یہ تکلیف ہونی چاہیے. لیکن ساری ہسٹری سنا دینا یہ ڈاکٹر کا کام نہیں, اس کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے. اگر صحیح ماہر ڈاکٹر ہوگا یہی کہے گا کہ بھئی ڈاکٹری کا کام نہیں ہے, ان کے پاس سفلی علم ہوگا یا کوئی جادو علم ہوگا, وہ اس سے کہتا ہوگا. ان لوگوں نے چونکہ اتنے ماہر تھے اس لیے فوراً استدلال کیا اور دلیل پکڑی کہ نہیں, یہ جادو کی ڈیفینیشن میں بات نہیں آتی ہے. ان لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا. اور کفر سے علم ایمان کی طرف آ گئے. امام راضی لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی علم جادوگری کے اندر اتنا ماہر ہو تو اس علم کے ذریعے خدا تک ان کی رسائی ہوئی, صحیح موقع مل گیا, صحیح رہبر مل گیا, تو اگر کسی کے پاس علم توحید صحیح ہوگا, کامل ہوگا, تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق واقع ہو گیا, وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بھئی حق آ گیا ہے تو باطل تو ختم ہونے ہی والا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ بیان کیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کو تکرار کے ساتھ, اس لیے کہ حق آ گیا ہے تو باطل چلا گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جادوگر جو کر رہے تھے وہ چلا گیا, وہ ختم ہو گیا. تو یہ بغیر فائدے کے نہیں بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فَوَقَعَ الْحَقُّ, اس کے اندر حق کے غالب ہونے کو, وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور باطل کے باطل ہونے کو بیان کیا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بنایا تھا وہ تو گیا. وہ کیا تھا؟ ان کی رسیاں تھی, ان کی لکڑیاں تھی, وہ سب ختم. اور جو حق تھا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کا غلبہ, وہ ہو گیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, جادوگروں کو سجدے میں ڈال دیا گیا. یہاں الفاظ بتا رہے ہیں کہ کسی نے ان کو سجدے میں ڈالا ہے, یہ نہیں کہ وہ سجدو, یہ بھی تو بتلا سکتے تھے کہ وہ سجدے میں گر گئے. لیکن قرآن کہتا ہے القی السحرۃ ساجدین, جادوگر لوگ سجدے میں ڈال دیے گئے. بعضی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سجدے شکر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے لگے. یہ لوگ بھی سجدے میں ڈال دیے گئے. آیت دلالت کر رہی ہے کسی نے ان کو سجدے میں ڈالا تھا. اور وہ سجدے میں ڈالنے والا کون تھا؟ اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سجدے میں ڈال دیا. معلوم ہوا کہ بندے کا فعل یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے میں ڈالا. معتزلہ کو چونکہ ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس لیے وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان نشانیوں کو دیکھا, بھاری برکم معجزے کو دیکھا, وہ اپنے آپ پر قادر نہیں ہو سکے, کنٹرول نہیں کر سکے اور سجدے میں گر گئے, گویا کہ اپنے آپ کو ہی ڈال دیا, یا گویا کہ کسی ڈالنے والے نے ان کو ڈالا. اور اخفش یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے جلدی سجدے میں گر گئے کہ قرآن اس کو کہہ رہا کہ جیسے کہ ان کو کسی نے ڈال دیا ہو. جیسے بعض دفعہ وہ باکسنگ کے اندر جو ہارنے والا ہوتا ہے اس کو ایک آدھ پنچ ایسا مارتے وہ گر جاتا ہے, وہ پھر گرا ہی رہ جاتا ہے. اسی طرح سے
یہ سجدے میں گر گئے۔ خیر، ان لوگوں نے سجدے میں گرنے کے بعد کہا یا سجدے میں جاتے ہوئے کہا، قالوا آمنا برب العالمین، ان لوگوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ سوال یہ کہ پہلے سجدہ یا پہلے ایمان؟ پہلے ایمان ہوتا ہے، بعد میں سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ لوگ پہلے ہی سجدے میں گر گئے، پھر ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ یہاں پر ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہو گیا اور معجزے کا پتہ چل گیا، تو اس معرفت الہی کی تحصیل کے اوپر سجدے شکر کر لیا کہ ابھی پہلے ہی سجدہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں معرفت اور ایمان عطا فرمایا۔ یہ سجدہ کرنا ان کی علامت بن گئی کہ یہ کفر سے ایمان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ان کو بتانا تھا کہ اب ہم ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، تو پہلا تو سجدے شکر کرنا تھا، دوسرا یہ کہ اپنے ایمان کی علامت کو بتلانا تھا، اور تیسرا یہ کہ اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، تذلل اور خضوع کا اظہار کرنا تھا۔ یہ ساری چیزوں کا اظہار ایک سجدے کے اندر ظاہر کر دیا، سب چیزوں کو ایک ہی سجدے میں جمع کر دیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی مشکل نہیں کہ وہ سجدے میں جاتے ہوئے ہی بولے ہو کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور یہاں علماء کرام نے ایک بات نکالی ہے، استخراج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نبی کے قول کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، نبی کے قول کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ نبی کے سامنے آئے، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوئی۔ اب جب جادوگروں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، لیکن چونکہ ابھی بھی کچھ شک باقی ہے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھا، جادوگروں کے لیے کوئی شک نہیں تھا، سننے والوں کے لیے شک تھا، اس لیے کہ وہاں جو لوگ تھے وہ فرعون کو رب مانتے تھے اور اسی کو خدا سمجھتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا ربی موسیٰ و ہارون، ربی موسیٰ کہا، اتنے بھی کافی نہیں تھا، اس لیے کہ فرعون یہ سمجھ سکتا تھا کہ موسیٰ کو تو میں نے بچپن میں پالا تھا۔ تو پھر جب ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ گیا تو سمجھ گئے کہ اب تو یہ بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے ان پر وہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی آسمانوں کا معبود، زمینوں کا معبود۔ فرعون کا انکار کر دیا اور رب العالمین کا اقرار کر لیا۔ خیر، تو یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہ لوگ سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے ہیں۔ فرعون نے بھی سنا کہ یہ لوگ تو موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ گھبراہٹ تھی فرعون کو۔ آگے کی جو گفتگو ہے کہ فرعون نے اپنی سیاسی پالیسی کو سامنے رکھ کر کچھ ایسی باتیں کی جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ دوسری مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ والہانہ تعلق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب محبت عطا فرمائے دین کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، زندگی میں کچھ کر لیں، آخرت اپنی آباد کریں۔ دنیا تو گزر جائے گی، لیکن اصلی جو موقع ہے وہ آخرت کا ہے۔ ان فرعون کے جو جادوگر تھے، انہوں نے، وہ جانتے بھی تھے کہ کتنا نکما آدمی ہے فرعون، اس کے ساتھ پالا پڑا ہے اور آگے چل کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود کھلے میدان میں اعلان کر دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، آگے کیا ہوگا وہ تو ہونے والا ہے، لیکن دنیا ہی اگر بگڑی تو دنیا بگڑے گی، آخرت تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یقین کامل عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب